بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص محبوب سبحانی غوث سمدانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا کہ حضور میری بیوی کو آسیب کی شکایت ہے، جس کی وجہ سے پے در پے غشی کے دورے پڑتے رہتے ہیں۔ مجھ پر اس وجہ سے پریشانی لاحق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک جن جس کا نام خانس ہے، اب جب کبھی ایسی شکایت ہو تو اس کے کان میں یہ کہنا، اے خانس، عبدالقادر جو کہ بغداد شریف میں رہائش پذیر ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ سرکشی نہ کر، آج کے بعد اگر وہ آ کر ایسی حرکت کرے گا تو ہلاکت میں ڈل جائے گا۔ اس کے بعد اس عورت کو کبھی ایسی شکایت کا سامنا نہ ہوا۔ ایک بزرگ سے منقول ہے کہ میں نے محبوب سبحانی غوث سمدانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں دن رات خوفناک جنگلوں میں رہا کرتا تھا تو میرے پاس جنات ہیبت ناک شکلوں میں آتے اور مجھ سے مقابلہ کرتے، مجھ پر آگ کے شعلے پھینکتے، مگر میں دل میں ذرا برابر بھی خوف محسوس نہ کرتا اور غیب سے ندا کرنے والا ندا کرتا، اے عبدالقادر اٹھو اور ان سے مقابلہ کرو، ہمیشہ ثابت قدم رہو گے اور امداد الہیہ ہمیشہ شامل حال رہے گی۔ اور جب میں ان کے مقابلے کے لیے آگے بڑھتا تو وہ بھاگ جاتے، پھر میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا، اسی اثناء میں جو میرے پاس آتا جل کر خاک بن جاتا۔ محبوب سبحانی غوث سمدانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن کسی جنگل کی طرف چلا گیا جہاں کوئی بھی چیز کھانے پینے کو میسر نہ تھی۔ کئی دن وہاں رہنا پڑا، سخت پیاس کا سامنا ہوا، میرے سر پر بادل کا ایک ٹکڑا نمودار ہوا، اس سے کچھ پانی کے قطرات گرے جس کو میں نے پیا۔ اس کے بعد ایک نورانی صورت دکھائی دی جس سے آسمان کے کنارے تک روشن ہو گئے اور ندا آئی کہ اے عبدالقادر، میں تیرا رب ہوں، میں نے تمام حرام چیزوں کو تمہارے لیے حلال کر دیا۔ میں نے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تلاوت کی، روشنی بھی فوراً ختم ہو گئی اور وہ روشنی دھوئیں کی شکل اختیار کر گئی۔ پھر اسی طرح ایک اور ندا سنی کہ اے عبدالقادر، تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ اس سے قبل اسی طرح میں نے 70 اولیاء اللہ کو گمراہی کے گڑھے میں ڈال چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اے لعین، میرے علم نے نہیں بلکہ میرے رب کے فضل نے مجھے بچا لیا۔ ایک بزرگ جس کا نام شیخ احمد بن صالح الجیلی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ مدرسے میں حاضرین سے کچھ مسائل بیان فرما رہے تھے کہ ایک بہت بڑا سانپ چھت سے آپ کے اوپر گرا، جس کو دیکھ کر سب حاضرین بھاگ گئے مگر آپ اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ سانپ آپ کے کپڑوں میں گھس گیا اور تمام بدن پر سیر کر کے گریبان سے باہر نکلا اور گردن مبارک پر لپٹ گیا، مگر آپ نے بیان بند نہ کیا اور نہ ہی جسم کو جنبش دی۔ سانپ زمین پر آ گیا اور آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کچھ کہہ کر واپس چلا گیا۔ لوگ پھر اپنی اپنی جگہ پر واپس آ گئے اور آپ سے عرض کرنے لگے کہ حضور، سانپ نے آپ سے کیا بات کی؟ آپ نے فرمایا کہ اس نے کہا ہے کہ میں نے بہت سے اولیاء اللہ کی آزمائش کی مگر آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ محبوب سبحانی قطب یزدانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں جامعہ منصوری میں نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز کی حالت میں وہی سانپ میرے سجدے کی جگہ پر اپنا منہ کھول کر کھڑا ہو گیا، سجدہ بھی اسے ہٹا کر کیا۔ سانپ میری گردن سے لپٹ گیا، پھر وہ میری ایک آستین سے داخل ہو کر دوسری آستین سے نکلا۔ جب سلام پھیر کر نماز سے فراغت ہوئی تو سانپ نظر سے اوجھل ہو گیا۔ دوسرے دن جب پھر اسی مسجد کے ایک طرف کشادہ جگہ میں تھا تو مجھے ایک شخص نظر آیا جس کی آنکھیں بڑی بڑی تھیں۔ اس سے میں نے اندازہ کیا کہ یہ انسان نہیں بلکہ جن ہے، تو اس شخص نے مجھ سے کہا، میں وہی سانپ ہوں جسے آپ نے کل دیکھا تھا۔ میں نے اسی حالت میں بہت سے اولیاء رحمان کی آزمائش کی مگر آپ جیسا ثابت قدم کسی کو نہ پایا۔ پھر وہی سانپ آپ کے دست حق پرست پر طائب ہو گیا۔ حضرت محبوب سبحانی غوث سمدانی شہباز لامکانی قدس سرہ النورانی کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ایک شخص نے عرض کیا کہ حضور، میرے والد کا انتقال کے بعد
میں نے اسے خواب میں دیکھا ہے کہ اس نے مجھ سے کہا کہ میں قبر کے عذاب میں گرفتار ہوں، تم میرے لیے بارگاہ غوثیہ سے پناہ کی دعائیں خیر کرواؤ۔ بارگاہ غوثیہ سے ارشاد ہوا کہ تمہارے والد کا کبھی مدرسے کے دروازے سے گزر ہوا؟ اس نے کہا جی حضور۔ آپ یہ سن کر عالم سکوت میں ڈوب گئے۔ پھر دوسرے دن وہی شخص حاضر ہو کر عرض گزار ہوا کہ حضور آج میں نے اپنے والد کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ وہ ہر طرح سے خوش ہیں اور سبز لباس پہنے ہوئے ہیں، اور مجھے کہا اب مجھ سے غوث اعظم کی دعا سے عذاب دور ہو گیا ہے، اور مجھے میرے باپ نے وصیت کی کہ تم بارگاہ غوثیت میں حاضری دیتے رہا کرو۔ حضرت محبوب سبحانی قطب یزدانی غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کے زمانے میں بغداد شریف میں مرض طاعون پھیل گیا۔ اس مرض سے ہزاروں آدمی روزانہ جان تلف ہونے لگے۔ لوگوں نے آپ کی خدمت میں اس مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے عرض کیا۔ آپ نے فرمایا ہمارے مدرسے کے ارد گرد جو گھاس ہے اس کو کھاؤ، اور ہمارے مدرسے کے کنویں سے پانی پیو، جو ایسا کرے گا وہ ہر طرح سے شفا یاب ہو جائے گا۔ پس لوگوں نے ایسے ہی کیا تو ان کو شفائے کاملہ حاصل ہوئی، اور پھر اس کے بعد بغداد شریف میں اس مرض کا کبھی عارضہ نہ ہوا۔ ایک درویش شیخ عثمان سیرفنی نامی نے بیان کیا، ایک مرتبہ محبوب سبحانی قطب یزدانی غوث سمدانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی مدینہ طیبہ سے حاضری کے بعد ننگے پاؤں بغداد شریف کی طرف تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں ایک چور چوری کے لیے منتظر کھڑا تھا تاکہ کوئی مسافر آئے اور میں اس کا سارا سامان لوٹ لوں۔ جب آپ اس کے قریب پہنچے تو اس سے دریافت کیا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ایک دیہاتی ہوں۔ آپ نے بذریعہ کشف معلوم کر لیا کہ یہ راہزن ہے۔ اس چور نے سوچا کہ شاید آپ غوث اعظم ہیں۔ اس کے اس خیال کا بھی آپ کو علم ہو گیا اور فرمایا میں عبد القادر ہوں۔ تو وہ چور یہ سنتے ہی آپ کے قدموں پر گر گیا اور زبان سے یا سیدی عبد القادر شیئا للہ کا ورد کرنے لگا۔ آپ کو اس کی حالت پر رحم آ گیا اور اس کی اصلاح کے لیے بارگاہ خداوندی میں متوجہ ہوئے تو منادی نے غیب سے ندا کی کہ اے پیارے غوث، اس چور کو صراط مستقیم پر چلا دو اور اسے کتب بنا دو۔ چنانچہ آپ نے اسے کتب بنا دیا۔ ایک مرتبہ حضرت علی بن ادریس میرے شیخ طریقت کے ساتھ محبوب سبحانی غوث سمدانی قطب یزدانی قدس سرہ النورانی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور یہ میرا مرید ہے۔ آپ نے اسے ایک کپڑا عطا فرمایا اور فرمایا اے علی، تو نے تو تندرستی اور عافیت کی قمیض پہن لی ہے، پس اس جبہ مبارکہ کو پہننے کے بعد اب تک 65 سال کا عرصہ ہوا مجھے کسی قسم کی بیماری نے گرفتار نہیں کیا۔ ایک بزرگ شیخ ابو عمر سیرفنی نامی حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا ان قریب اللہ تعالی آپ کو ایک مرید عطا کرے گا جس کا نام عبد الغنی بن نقطہ ہوگا، جو بہت بلند مرتبہ ولی اللہ ہوگا۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالی ملائکہ پر فخر کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی ٹوپی مبارک میرے سر پر رکھ دی۔ ٹوپی رکھنے کی خوشی اور اس کی ٹھنڈک میرے دماغ میں پہنچی